بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ قاف کی فضیلت اور اس کے متعلق اہم احادیث۔ سورہ قاف قرآن کی ان حیرت انگیز صورتوں میں سے ایک ہے جس کی فضیلت بہت عظیم ہے اور اس کی تلاوت برکت کا باعث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کی تلاوت کثرت سے فرماتے تھے، کیونکہ اس میں مسلمانوں کے لیے اہم تعلیمات موجود ہے۔ یہ مضمون سورہ قاف کی فضیلت اور اس کے متعلق وارد ہونے والی اہم احادیث پر مشتمل ہے۔ سورۃ قاف کا تعارف۔ سورۃ قاف ایک مکی سورت ہے جس میں کل 45 آیات ہیں۔ اس کا نام پہلی آیت میں مذکور حرف قاف سے لیا گیا ہے۔ بعض مفسرین کے مطابق قاف ایک عظیم پہاڑ کا نام ہے جسے اللہ نے تخلیق کیا۔ یہ سورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ابتدائی وحی کے دور میں نازل ہوئی، جب آپ مکہ مکرمہ میں تھے۔ اس میں لوگوں کو یہ باور کرایا گیا ہے کہ موت زندگی کا اختتام نہیں ہے، بلکہ ایک دن حساب و کتاب ہوگا، جہاں ہر شخص اپنے اعمال کے مطابق بدلہ پائے گا۔ اس سورت کا مرکزی موضوع قیامت اور آخرت ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ لوگ کس طرح دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اور ان کے اعمال کا حساب کتاب ہوگا۔ اس کے علاوہ یہ سورت کافروں کو ان کے انجام سے خبردار کرتی ہے اور ان اقوام کا ذکر کرتی ہے جنہوں نے انبیاء کو جھٹلایا اور ہلاکت کا شکار ہوئے۔ سورۃ قاف کی فضیلت۔ سورۃ قاف کی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس کی کثرت سے تلاوت سے واضح ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کئی اہم مواقع پر پڑھا، جیسے کہ نماز فجر اور جمعہ کے خطبے میں۔ جمعہ کے خطبے میں تلاوت امام حشام بنت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، ہماری تنور اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تنور ایک ہی تھی۔ میں نے سورۃ قاف والقرآن المجید کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا، کیونکہ آپ ہر جمعہ کو خطبے میں اس کی تلاوت کرتے تھے۔ صحیح مسلم۔ نماز عید میں تلاوت۔ حضرت ابو واقد لیثی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الاضحیٰ اور عید الفطر کی نماز میں کون سی صورتیں پڑھتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا، سورۃ قاف اور سورۃ القمر۔ صحیح مسلم۔
امام نووی رحمہ اللہ نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورۃ کاف کو اس لیے منتخب کیا کیونکہ اس میں قیامت، موت، نصیحت اور عبرت کے امور تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں۔ نماز فجر میں تلاوت۔ حضرت جابر بن سامورہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز فجر میں سورۃ کاف کی تلاوت کرتے اور نماز کو ہلکا رکھتے تھے۔ صحیح مسلم۔ سورۃ کاف کے دیگر فضائل۔ زندگی پر برکت۔ قرآن کی ہر سورت برکت اور رہنمائی کا باعث ہے، اور سورۃ کاف بھی انہی میں سے ایک ہے۔ بعض لوگوں کے مطابق سورہ کاف کی تلاوت کے اثرات یہ ہیں: باغات اور کھیتوں کی برکت میں اضافہ۔ سورۃ رحمان بھی اس مقصد کے لیے اہم سمجھی جاتی ہے۔ سکرات الموت میں آسانی، پیٹ کی بیماریوں کے لیے مفید۔ اگر پانی پر دم کر کے پلایا جائے، بچوں کے دانت نکلنے میں آسانی، خوف اور پریشانی کے وقت سکون کا باعث۔ قرین کو قابو کرنے کے لیے سورۃ کاف کا استعمال۔ قرین یعنی شیطانی ساتھی انسان کو برائی کی طرف مائل کرتا ہے۔ بعض روایات میں یہ ذکر ملتا ہے کہ سورۃ کاف کی تلاوت قرین کے اثرات کو کم کرنے کے لیے کی جا سکتی ہے۔ اس کا طریقہ یہ بیان کیا گیا ہے: سورۃ کاف کو پاک پانی یا زیتون کے تیل پر 7 مرتبہ پڑھا جائے، اس کے ساتھ سورۃ الفاتحہ، آیت الکرسی اور معوذات کی تلاوت بھی کی جائے۔ اس پانی کو پیا جائے اور بقیہ سے غسل کیا جائے۔ سورۃ کاف کی تلاوت میں بے پناہ برکتیں اور فضیلتیں ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے کہ اسے نمازوں اور خطبوں میں پڑھا جائے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کرے اور اپنی زندگی میں اس کی تعلیمات کو نافذ کرے۔ 3 مرتبہ سرمے پر دم کر کے آنکھوں میں ڈالنے سے ضعف بصارت سے محفوظ رہے گا۔ دشمن سے حفاظت کے لیے سورۃ مبارکہ کی پلاسٹک کوٹنگ کروا کر اپنی جیب میں رکھیں۔ مسلسل بخار سے نجات کے لیے 3 مرتبہ پانی پر دم کر کے مریض کو پلائیں۔